ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ندیر لغاری اور میں آج اس موضوع کے ساتھ آیا ہوں جو آج جناب عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم کی پریس کانفرنس تھی، اس میں بعض بہت اہم نکات سامنے آئے اور ان کا سب سے بڑا اہم نکتہ یہ تھا کہ اگر کل وہ جہاں پہنچے تھے دھرنا دینے کے لیے اگر دھرنا دیتے تو کچھ تو خون ہوتا، خون خرابہ ہو جاتا، اس لیے انہوں نے دھرنا ملتوی کیا 6 دن کے لیے۔ نمبر 1 یہ بڑی اہم بات تھی کہ انہیں یہ احساس ہوا کہ اگر اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں اور خون خرابہ پیدا ہوتے ہیں تو انہیں اوائڈ کرنا چاہیے اور اس پر پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے۔ اس بات کے لیے اگرچہ ہم ہمیشہ عمران خان کی سیاست کے اور سیاسی طرز عمل کے ناقد رہے ہیں، لیکن یہ بہت اہم بات تھی اور میں اس کو قابل قدر سمجھتا ہوں۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ ظاہر ہے مذاکرات کے لیے تو وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ انتخابات ہوں اور انتخابات کی تاریخ دی جائے، لیکن مذاکرات کے لیے دروازے کھولنا بھی ایک بہت بڑی بات ہے، چونکہ قبل ازیں جب وہ برسر اقتدار آئے تھے تو وہ کسی اپوزیشن کی کسی بھی پارٹی سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، نہ انہوں نے کسی کو دعوت دی، نہ انہوں نے کسی کو بلایا، نہ لیڈر آف دا ہاؤس کے طور پر پورے ہاؤس کے جتنی بھی پارلیمانی پارٹیاں ان کے ساتھ کوئی میٹنگ کی، نہ ان کے ساتھ کبھی بھی کسی ڈائلاگ پروسیس میں گئے۔ جو بھی فیصلے کیے انہوں نے اپنے تئیں کیے اور اپنی مرضی سے کیے اور اس میں اپوزیشن کو کبھی بھی ساتھ نہیں لیا تھا۔ اب یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ اپنے جو یہ موقف تھا کہ مذاکرات نہیں کریں گے، اس موقف سے انہوں نے رجوع کیا۔ اب وہ مذاکرات کے لیے بھی آمادہ نظر آتے ہیں یا انہوں نے باقاعدہ آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ یہ بہت اہم ہے اور اس کی قدر کی جانی چاہیے، اس لیے کہ ماضی میں ان کا طرز عمل ایسا نہیں تھا۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو اپنے شدید مخالف کے ساتھ بھی بیٹھنا ہوتا ہے۔ آپ کسی پر یہ الزام لگا کر یہ چور ہے، قاتل ہے، ڈاکو ہے اور اس کے اوپر یہ جرائم ہیں یا اس نے فلاں جرائم کیے ہیں، جب تک کسی کورٹ آف لا سے ثابت نہیں ہوتے ان کی حیثیت محض الزام کی ہی رہے گی۔ تو اس وجہ سے مذاکرات سے آپ گریز نہیں کر سکتے، اور مذاکرات کو یہ ایک نہیں، ایک ایشو انتخابات کا ایشو ہے۔ ظاہر ہے انتخابات ہونے ہی ہیں اس ملک کے اندر، کیونکہ انتخابات کو ایک ایسا زمانہ بھی تھا جب روک دیا جاتا تھا اور برس ہا برس تک انتخابات نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ زمانہ بھی ہے اور یہ آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ اللہ کی مہربانی ہے کہ ایک پورے تسلسل کے ساتھ انتخابی عمل جاری ہے۔ اگرچہ انتخابات کے نتائج کے بارے میں تمام سیاسی پارٹیوں کے اپنے آبزرویشنز رہے ہیں اور ان کی اپنی ریزرویشنز بھی رہی ہیں، اور انہوں نے کبھی بھی ہارنے والی پارٹیوں نے انتخابات کو تسلیم نہیں کیا۔ اور ہمارے ہاں یہ مرض بھی ہے کہ انتخابات جو ہیں کرائے جاتے ہیں لیکن انتخابات بنائے جاتے ہیں، اور نتائج جو ہیں وہ کبھی بھی پولنگ کے مطابق نہیں ہوتے ہیں۔ کم از کم میری اپنی آبزرویشن یہ ہے کہ نتائج پولنگ کے مطابق نہیں ہوتے ہیں۔ تو ایک یہ اچھی بات ہوئی ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے راضی ہوئے ہیں، مذاکرات کے لیے انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا ہے اور وہ جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ مذاکرات کی میز بچھائے اور تمام مسائل کو لے کر وہ ٹیبل پر بیٹھے۔ اس وقت یہ ملک کی موجودہ معاشی صورتحال، اقتصادی صورتحال، مالیاتی صورتحال، آپ کا بجٹ خسارہ، آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ، تمام چیزوں کو میز پر رکھے اور جتنے مسائل ہیں بڑے ان کو میز پر رکھے اور ایک آل پارٹیز کانفرنس کرے۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو بلایا جائے، جماعت اسلامی کو بلایا جائے۔ جماعت اسلامی ایک عرصے سے وہ اس عمل سے باہر ہے، چونکہ پارلیمنٹ میں اس کی ایسی نمائندگی نہیں ہے، لیکن ماسٹرز میں ظاہر ہے ان کی ایک بڑی فالوئنگ ہے اور کئی شہروں میں ان کے بڑے اثرات ہیں۔ تو جماعت اسلامی کو بھی لایا جائے اس میں، اور دیگر پارٹیوں کو، یعنی جو باقاعدہ ایک ایسی سیاسی جماعتیں جو کسی نہ کسی خطے کی، کسی نہ کسی علاقے کی نمائندگی کرتی ہیں، اور مین ایشوز لائے جائیں۔ مین ایشو آپ کو لانے پڑیں گے۔ آپ کب تک یہ ٹالتے رہیں گے کہ جناب ہم نے معیشت کو ٹھیک نہیں کرنا ہے اور ہم اسی طرح سے چلائیں گے؟ کب تک ہم IMF کی ڈکٹیشن لیں گے اور اپنے آپ پر توجہ نہیں دیں گے؟ یہ کب تک آپ ایسا کریں گے؟ آپ کب تک ایسا ہوگا کہ اپنے وسائل کو ایکسپلور نہیں کریں گے اور دیکھتے رہیں گے کہ کہیں سے کوئی اشارہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ آپ کو آگے بڑھنا ہوگا اور اپنے ملک کے
وسائل کو ایکسپلور کرنا ہوگا، آپ کو یہ مسئلہ حل کرنا ہوگا۔ جو دبا ہوا ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ صوبوں کے اندر جو یکجہتی ہے اس کو اور زیادہ مضبوط کرنا ہوگا، اور جو ناراضگی ہے اس کو دور کرنا ہوگا۔ بلوچستان میں ناراضگی ہے، بلوچستان میں لوگوں کی ناراضگی بڑی حد تک جائز بھی ہے کہ ان کو وہ رائٹس نہیں ملے ہیں، ان کا جتنا کنٹریبیوشن رہا ہے پاکستان کی اکنامی میں، خاص طور پر آپ نے ایک پورے 70 سال تک جو ہے وہ گیس حاصل کی بلوچستان سے، لیکن آپ نے بلوچستان کو اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ بلوچستان کا انفراسٹرکچر بہت کمزور ہے، وہاں تعلیم بہت پیچھے ہے، ہمیں ان کو ساتھ لے کر آگے لے کر چلنا ہوگا، ساتھ لے کر سے بڑھ کر آگے لے کر چلنا ہوگا، اور یہ اس پر بھی بیٹھ کر ہمیں آل پارٹیز کانفرنس کرنی چاہیے۔ بلوچستان کے ایشو پر، ہمیں کشمیر کے ایشو پر کرنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کشمیر کے معاملے میں کیا ہوا، ایک مقبول ترین لیڈر جو ہیں مقبوضہ جموں و کشمیر ویلی کے، ان کو سزا سنائی گئی اور 2 بار سزائے عمر قید سنائی گئی، 10 لاکھ روپے جرمانہ سنایا گیا، اور اس ساری کے سارے عمل کے دوران ہم دیگر کاموں میں مصروف تھے، ہم دیگر احتجاج میں مصروف تھے، ہم اس پر دل کھول کر احتجاج نہیں کر سکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سری نگر میں ٹوٹل اسٹرائک رہی ہے اور سری نگر بند ہے، اور سری نگر کے علاوہ وہ تمام اضلاع جو کشمیر کے اندر ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کا احتجاج ہے، لوگوں نے اگرچہ فورس وہاں پہلے سے زیادہ موجود ہے، اس کی موجودگی کو بڑھایا گیا ہے، فزیکل اور نظر آنے والی موجودگی کو بڑھایا گیا ہے، اور وہاں کے لوگ خوف زدہ نہیں ہیں، وہ لوگ اب بھی اپنی طاقت کے ساتھ وہ کشمیر کاز کے ساتھ اور یاسین ملک کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ پوری لیڈرشپ جو ہے حریت کانفرنس کی وہ جیل میں ہے اور وہ زندانوں میں ہے اور وہ گھروں پر نظر بند ہے، لیکن ہندوستان کی طرف ہماری طرف سے کوئی ایسا چیلنج نہیں گیا، کوئی ایسی بات نہیں گئی۔ زرداری صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ بہت اہم تھا کہ جی میں ہر جگہ جاؤں گا، یاسین ملک کی سزا کے خلاف دنیا بھر سے جا کر اپیل کروں گا اور دنیا بھر کے ممالک میں جا کر بات کروں گا، یہ ایک خوشائن بات ہے۔ لیکن پاکستان کے سیاسی اشرافیہ کو، تمام سیاسی عناصر کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آگے آنا چاہیے اور یاسین ملک کے مسئلے پر بات کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے بہت سے ایسے ایشوز ہیں، اگر آپ ایک یکجہتی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، اگر آپ نے پوائنٹ اسکورنگ کرنی ہے، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو یا پی ٹی آئی ہو، اگر پوائنٹ اسکورنگ کے لیے آپ نے ایک دوسرے کو ڈچ کرنا ہے اور زچ کرنا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے، لیکن ملک شدید مسائل کا شکار ہے، اور ملک کو اس ساری صورتحال سے نکالنے کے لیے سیاسی قیادت کو ایک پیج پر آنا ہوگا۔ میں یہ تجویز کرتا ہوں وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب سے کہ وہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں اور اس کا ایجنڈا بنائیں۔ دیکھیں آپ دہشت گردی کے دور سے نکل گئے، اب بھی اگرچہ واقعات ہوتے ہیں لیکن آپ اس دور سے نکل گئے ہیں، اور آپ کو 2 بڑے آپریشن تھے، ضرب عضب اور رد الفساد، ان 2 آپریشنز نے آپ کو کامیابیاں دی ہیں۔ اب ان کامیابیوں کے ثمرات سمیٹنے کا وقت ہے کہ آپ ایک بڑے مسئلے کا شکار ہو گئے ہیں کہ آپ کی معیشت بہت کمزور ہو گئی ہے اور اللہ نہ کرے کہ آپ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز وہ مل کر بیٹھیں۔ اس سے پہلے ایک سابق چیف جسٹس نے بھی یہ تجویز دی تھی کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو مل کر بیٹھنا چاہیے اور مسائل کے حل کے بارے میں غور و خوض کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں اب یہ وقت آ گیا ہے کہ تمام پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز، تمام ادارے یہ طے کریں کہ رول آف لا ہوگا، یہ طے کریں کہ کسی کی منمانی نہیں چلے گی، یہ طے کریں کہ جو قانون بنے گا اسی قانون پر عمل ہوگا، یہ طے کریں کہ ڈومین میں ایک ادارہ دوسرے ادارے کی ڈومین میں نہیں جا کر پلے کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایگزیکٹو بیٹھ کر عدالتی فیصلے کرنا شروع کر دے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ عدالتیں بیٹھ کر ایگزیکٹو کے کام کرنا شروع کر دے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنا ایگزیکٹو کے اور عدلیہ کے اختیارات کو سلب کر لے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن تمام اداروں نے اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر اور اس ملک کو لے کر آگے بڑھنا ہے، آگے چلنا ہے۔ ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، سنگین غلطیاں ہوئی ہیں، شدید غلطیاں ہوئی ہیں، ہمیں ان غلطیوں سے اپنے آپ کو رجوع کرنے کا وقت ہے کہ ہم ان غلطیوں کو نہ دہرائیں اور ہم ایک بہتر قوم کے طور پر آگے بڑھیں۔ اور یہ ملک ہم سب کا ہے اور ہمیں سب نے ہی اس ملک کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہے۔ اس ملک کے 22 کروڑ عوام کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے کسی اور موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔